نیشنل روزنامہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو طاہر وکی کا سلام۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ادارہ ہارٹس کے آفس میں ایک افسوسناک خبر لے کر۔ یوحنا آباد کی ہماری کرسچن بہن اور اس کی دو بیٹیوں کو نشہ آور جوس پلا کر کوئی بہت کم ان کی کوئی جان پہچان تھی، وہ بندہ لے جاتا ہے، گھر میں لے جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بچی بازیاب کروا لی جاتی ہے، لیکن دوسری بچی ابھی ان کے پاس ہے۔ ناظرین، یہ ماجرا کیا ہے، کیسے ہوا یہ؟ آئیے ہم ان دونوں بچیوں کی والدہ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یوحنا آباد کی رہائشی بہن سائمہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہن، یہ بتائیں کہ جو آپ کی بچی ہیں وہ کون شخص تھا جو وہ نشہ آور جوس پلا کر ان کو ساتھ لے کے؟ وہ تھوڑا بہت جاننے والا تھا، گلی میں رہ کے پہلے تھوڑے رہ کے گئے ہیں، اچھا تو وہ پھر کہیں آئے ہیں تو میں گھر میں نہیں تھی، کام کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، تو بچیوں کو دونوں کو لے گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہیں نشہ وغیرہ پلایا، تو پھر ان کی آنکھ ادھر کھلی جب وہ روم میں تھے، تو ادھر وہ دھمکیاں دیتے تھے اور ذاتی کرتے تھے۔ اچھا، یہ بتائیں وہ کون بندہ تھا؟ وہ مسلم لڑکا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے ابراہیم، اور 3 لڑکے تھے، ابراہیم، وسیم، عبداللہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ وہ دونوں آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کو کہاں سے وہ لے کے گئے؟ یہ ہنہ آباد سے، نبات گھر سے اٹھا کے لے گئے؟ گھر سے باہر نکلی ہے کوئی چیز لینے کے لیے، اچھا تو ادھر سے انہوں نے کہا کہ یہ جوس پی لو، تو انہوں نے کہا نہیں پی رہی تھی، زبردستی پلایا ہے، تو اس کے بعد جب روم میں گئی ہے پھر ان کی آنکھ کھلی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ وہ آپ کی دونوں بچیوں کی کیا عمر ہے؟ ایک کی ہے 12 سال، ایک کی 17 ساڑھے 17 سال ہے، 17 سال کے قریب ہے۔ تو کیا انہوں نے کیا شادی کر لی آپ کی بچیاں سے؟ وہ دونوں کو ہی کہتے تھے، ایک کو وہ چھوٹی کو وہ ہمارے ٹیم کے بندے تھے سہیل بھائی، اور ان کے ٹیم کے بندے تھے جنہوں نے لے کے آئے ہیں چھوٹی کو، اور بڑی والی ابھی ادھر ہی ہے، وہ روتی ہے، وہ اس کو نکاح کر لیا، زبردستی رکھا ہوا ہے، زبردستی نکاح کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچھا، تو بچیوں کے والد ہیں؟ وہ ڈیورس کیا ہوا ہے، نشہ وغیرہ کرتے تھے۔ تو یہ بچیاں آپ کے پاس ہی رہتی ہیں؟ ہاں جی، میں خود ہی رکھی، میرے پاس تھی۔ آپ یوحنا آباد آپ کا اپنا گھر ہے؟ رینٹ کرائے کا گھر ہے۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں گھروں میں کام کرتی ہوں۔ اچھا، آپ محنت مزدوری ہاں کرتی جی، ہیں؟ محنت مزدوری آپ کی کرتی بچیاں کیا پڑھتی تھی؟ ہاں جی، پہلے پڑھتی تھی، ابھی وہ ان کا اسکول چھڑوایا ہوا تھا۔ اچھا، پھر وہ گھر میں رہتی تھی؟ گھر میں ہی رہتی تھی۔ اسکول کیوں چھڑوایا آپ نے؟ وہ حالات اس طرح کے تھے، نہیں پڑھا سکی میں آگے سے۔ اچھا، پھر آپ یہ ادارہ ہارٹس کے پاس آئیں؟ ہاں جی، یہ مجھے نا کوئی جاننے والے تھے، ان کی بچی بھی یہ نواب شاہ سے لے کے آئے تھے، انہوں نے ملاقات کروائی تھی سہیل صاحب سے، تو انہوں نے پھر وہ چھوٹی کو لے کے آئے ہیں، ان کی بیٹی بھی یہ لے کے آئے تھے۔ تو بڑی کو کیوں نہیں وہ لے کے آ سکے؟ بڑی انہوں نے زبردستی رکھی ہوئی، ملاقات ہی نہیں کرنے دیتے، نہ کال پہ رابطہ کرنے دیتے ہیں۔ آپ رینٹ پہ رہتی ہیں؟ ہاں جی، رینٹ پہ، اور محنت مزدوری کرتی ہیں؟ محنت مزدوری کرتی ہوں میں۔ آپ تینوں ماں بیٹی؟ ہاں جی، تینوں ماں بیٹی۔ جی ناظرین، آپ نے بہن کی بات کو سنا، وہ تینوں ماں بیٹی رینٹ پہ رہتی ہیں، مشکل گزارا کرتی ہیں، ان کے ساتھ یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ ادارہ ہارٹس کے جو چیئرمین ہیں سہیل صاحب، انہوں نے یہاں ان کے پاس یہ ہیلپ کے لیے گئی، اور وہ بچی کو بازیاب کروا کر لائے، جو چھوٹی بچی تھی، ایک بچی ان کے پاس ہے۔ آئیے ناظرین، اس کی جو جتنی بھی کاروائی اپنا ہارٹس نے کی ہے، اس بچی کو کیسے انہوں نے بازیاب کروایا اور دوسری بچی کو کیوں نہیں لا سکے، آئیے جانتے ہیں ہارٹس کے چیئرمین سہیل عابد صاحب سے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ہارٹس کے چیئرمین سہیل عابد صاحب، جنہوں نے ایک بچی کو، جو 12 سال کی بچی تھی، اس کو تو بازیاب کروایا، دوسری بچی کو کیوں نہیں وہ لا سکے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ سہیل صاحب، یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا کہ دونوں بچیوں کو نشہ آور جوس پلا کر لے گئے، وہ 3 لڑکے جو سے تھے، تو وہ پھر آپ ایک بچی کو لے آئے ہیں اور دوسری بچی کو کیوں نہیں لا سکے آپ؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں سب سے پہلے تو نیشنل نیوز کا شکر گزار ہوں
کہ جو ہمیشہ پسے ہوئے طبقے کی آواز بنتے ہیں. یہ سائمہ بی بی ہمارے پاس آئی، جیسے اس نے بتایا کہ کسی سے سن کے ریفرنس کے ساتھ ہمارے پاس آئی. اس کی ایک بیٹی جو 12 سال کی ہے، اس کو ہم نے ہماری ٹیم نے اسٹرگل کی، فیملی نے ساتھ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. اس کے ہم نے ابھی وہ ریکور کر لیے سکسیسفلی خدا ان کے فضل سے. اور اس بچی کے ہم نے عدالت سے بیان بھی ہو گئے ہیں. اکارڈنگ ٹو اس کی اسٹیٹمنٹ 161 اور 164 جو اس نے عدالت میں بیان دیے ہیں، اس کے مطابق چونکہ جب وہ بچی گئی ہے، جب ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو بچی کو پتہ ہے. اس کے مطابق یہ تھا کہ ہمیں وہ جیسے وہ سائمہ بھی بتا رہی ہیں کہ وہ ہمارے محلے میں پہلے تھوڑے جاننے والے تھے، تو اسی حوالے سے اس نے کوئی جوس وغیرہ نشہ ور پلایا ہے. تو جب وہ بچی کے بیان کے مطابق جب ہمیں ہوش آئی ہے تو ہم ایک بند کمرے میں تھے. تو یہ ایسے ہوا ہے کہ بچی جو چھوٹی تھی وہ اسٹرگل سے ایک ریکور کر کے ہم نے اس کے بیان کروا دیا. جو دوسری بچی ہے، بڑی بچی، اس کا انہوں نے زبردستی نکاح نامہ پیش کیا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے. اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور خدا ان کے فضل سے وہ بھی بہت جلد واپس فیملی میں آ جائے گی. اور ملزم جو ہے کیفے کردار تک پہنچے گا. ادارہ ہارٹس کی پوری کوشش ہے کہ ہم فیملی کو جسٹس دلوائیں اور ان کو انصاف ملنا بھی چاہیے، کیونکہ بچی جو ہے وہ مائنر، دونوں بچیاں مائنر ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ وہ بڑی بچی کا کیا نام؟ چھوٹی بچی کا نام انجلینا ہے، جس کو آپ لے کے جی انجلینا ہے. اور بڑی کا 12 سال ایج ہے اس کی. اور دوسری جو بچی ہے وہ سلینا ہے. ابھی اس کے ڈاکومنٹس پورے ہمارے پاس نہیں آئے. اس کی والدہ کہتی ہے کہ 17 سال اس کی ایج ہے. اس کے ڈاکومنٹس ابھی ہم سارے چیک کر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے اس بچی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو کیا اس کا کوئی آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کہ وہ نکاح کر لیا؟ دیکھیں اگر تو فورسلی نکاح ہوا ہے، اگر بچی کی رضامندی نہیں ہے، جبری مذہب تبدیلی جبری مذہب تبدیلی اگر نہیں ہوگی تو وہ پھر تو بچی نہیں آ سکتی. لیکن جو چھوٹی بیٹی ہے انجلینا، اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ زبردستی انہوں نے نکاح کی ہے اور دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے سائن نہ کیے ہم اس کی بہن کو، انجلینا کو اور اس کی والدہ کو دونوں کو مار دیں. یہ تو جبری مذہب تبدیلی اور جبری نکاح، یہ اکارڈنگ ٹو اس کی اسٹیٹمنٹ اس نے کہا کہ زبردستی چھوٹی بچی نکاح. جی جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ کہاں تک آپ اس کو جلدی ہینڈل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو کیس کے لائر ہیں وہ کاشف الیگزینڈر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ابڈکشن کیس ہے، کڈنیپنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فورس کنورژن اور فورس میرجز کا کیس ہے. ہم کوشش کریں گے کہ فیملی کو انصاف دلوائیں اور ملزم کو کیفے کردار تک پہنچائیں. جی بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، آپ نے سہیل ابل صاحب کی بھی ساری گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ ہم جلد جون سے وہ دوسری بچی کو بھی بازیاب کروائیں گے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس بچی تک بھی ہم اپنی رسائی جلد کریں. تو ناظرین اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. جے مسیح.